اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے یہ چھوٹی سی سورت دل میں پڑھتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا اور نصیب میں دولت کے خزانے لکھ دے گا۔ جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی سورت دل میں پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ نوازیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت آسان سا عمل ہے لیکن معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہ خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش الحمدللہ برس رہی ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لیں۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہیے گا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، پیسوں کا مسئلہ تھا، رشتوں کا مسئلہ تھا، تکالیف تھیں، گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ الحمدللہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، آپ لوگ خود آزما کر دیکھ لیجئے۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، پھر اپنی ساری زندگی آپ یہ عمل نہیں چھوڑیں گے، اپنی آنکھوں سے زندہ معجزات کو آتے ہوئے دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں سے ڈھیر و رزق اور دولت کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھیں گے۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی، لیکن پھر اس پیسے میں اتنی خیر اور برکت اور فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں، اور وہ پیسہ ایسا آیا کہ اس کے پاس ہی رک گیا۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی نہ کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا کہ آپ کو پیسے ملے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو پیسے بھی لازمی ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جیسے ہفتے یا مہینے 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی اور پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو ہمیں شام تک رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے مالا مال ہو جائیں۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہوتی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ شوہر دہاڑی لگاتا ہے لیکن دہاڑی کبھی لگ جاتی ہے، کبھی نہیں لگتی۔ جس دن لگ جائے تو 4 پیسے لے آتا ہے اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت بھوکے سونا پڑتا ہے۔ تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے۔ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اتنی پریشانیوں میں ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک دعا مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ جب ایک ساتھ کہتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروا رہا ہوں۔ اے اللہ رب العزت، اے میرے پیارے اللہ، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، اولاد تو ہے لیکن فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و رزق عطا فرما، ان کو دولت عطا کر اور ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں اتنی دولت مل جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، اور پھر بھی دولت ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ، جو میرے بھائی بہن پریشان حال ہیں، اے میرے مولا تو ان کی بھی مدد کر، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اے اللہ، ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور لکھیے گا۔
تو جو بھی آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بہت ہی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے۔ مگر ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر لگتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چاہیے، اور جب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق کچھ نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اور اگر اسے کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین تک کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے، نہ سکھ سدا رہتا ہے۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے، اور اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہے، اور اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے رکھے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور ناظرین، حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں ہی انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی بھی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ اور انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمالی بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں، اور وہ سب پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا ہے اسے یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی انشاءاللہ مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن پاک میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ ناظرین بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔
یقین جانیے یہ ایسا چراغ ہے جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے، اور اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت ہے، اتنی معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پر نور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اس جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین مت بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر اور شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ بھائی اور بہنوں، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ بھی صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے پھر بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرے کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اور اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائے کہ جو شخص سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہہ کر اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا ہے، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے،
اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے، اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی کو عمل میں نہ لا سکے، اللہ کے خوف سے یا پھر کسی بھی وجہ سے، تو خداوند تعالیٰ اپنے ہاں اس کے حساب میں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر گزرے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی اور ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ اور ناظرین، حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرواتے وقت کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اور ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے، اور اسی رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار اور محبت کرتے ہیں، آپس میں مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ ان سے اس دن وہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اور ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسے دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ ناظرین، جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار تیرے خوف سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ ناظرین، اس پر اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی اپنے رب پر کامل توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ آج ایک ایسا عمل کرنا ہے، ایسا وظیفہ کرنا ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، اتنا رزق ملے کہ نصیب بدل جائے۔ اور یہ آزمودہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے اچھی اور پیاری چیز کا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہ آئے؟ ناظرین، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اصل صدقہ وہی ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے، نہ بس دل کے اندر کیا ہے۔ اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی، خلوص ہوگا، محبت ہوگی، اخلاص ہوگا، تو فیصلے تو اس پر ہوں گے اور تو کسی چیز پر نہیں ہوں گے۔ تو میٹھی چیز اور وہ چیز جس پر آپ کی محنت ہو، آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے۔ صدقے میں میٹھی چیز سے مراد یہ ہے کہ آپ چینی بھی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، دکانوں سے مل جاتی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر سب سے اچھی چیز کا صدقہ کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ملے گا۔ یہ صدقہ اللہ کے راستے پر دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہو اور وہ اچھی نہ ہو، دل تو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کو یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں، تو وہی چیز زیادہ مؤثر ہوگی اور اسی چیز کا زیادہ اچھا نتیجہ ملے گا، اور وظیفہ بہترین اثر انداز ہوگا۔ کیونکہ اگر جان اور مال لگے تو پھر اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں۔ اگر عام ہی چیز ہو، آپ کا زور بھی نہ لگے، تو یہ پھر ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک تو اللہ کے راستے پر دینا بھی ہو، اللہ کے راستے پر آپ چھولے دے دیں، کوئی سستی چیز دے دیں جو گھٹیا چیز ہو آپ کی نظر میں۔ ناظرین، گھٹیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ویسے اگر آپ خود کھائیں تو اچھی چیز کھائیں اور دوسروں کو ایسی چیز دیں جو قابل استعمال نہ ہو، تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔
جو چیز آپ خود کھانا پسند کرتے ہیں وہی اللہ کے راستے میں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کا اخلاص دیکھنا ہے، آپ کا ایمان اور یقین دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی محبت ہے۔ تو ناظرین، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر عمل کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب کرتے ہیں تو کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہیں، بہت ساری برکات ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی تلاوت کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے یونس، جو کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا غنیو یا مغنیو، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے، یا غنیو یا مغنیو، تو ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے، اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورۃ الکوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ناظرین آپ تصور بھی نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنی اس مخلوق سے ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بھی اللہ سے پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کیسی آسانیاں فرماتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری کرتا ہے، اور کیسے آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔